اور ویرانی فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین اور پنجوانی فیملی کے مرحومین اور جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بالطه والياسين، الذي خلق الأنبياء كلهم بعرق جبينه المبين، وعلم الملائكة طريق عبادة الخالق المسجود للساجدين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ برادران محترم، سامعین ذوی الاحترام، عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اہل بیت امت وسط، خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے ان کو درمیان کے امت قرار دیا کہ جو ہمارے پیغام کو تم تک پہنچائیں، لہذا انہیں خداوند عالم نے نوری بنایا، ایک سرا وحدانیت کے قریب اور ایک جسم دیا تاکہ بشر سے قریب، تاکہ وہاں سے پیغام لینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یعنی ہماری تو یہ ہے درمیان امت۔ خداوند عالم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے حبیب سے، اپنے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں ہم سے اور آپ سے عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور دوسری جگہ کہتا ہے طٰہٰ ما انزلناک علیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے حبیب تمہیں ہم نے اس لیے نہیں قرآن نازل کیا کہ تم اپنے کو مشقت میں ڈالو. ہم نے اس لیے نہیں قرآن نازل کیا کہ تم اپنے کو مشقت میں ڈالو. اے میرے حبیب تم اتنی رات کا رات عبادت نہ کیا کرو اس لیے کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. تو سب سے زیادہ اگر خداوند عالم اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. دیکھیے کہیں طٰہٰ کہتا ہے, کہیں کچھ کہتا ہے, کہیں کچھ کہتا ہے, مزمل کہتا ہے, کہیں اس طریقے سے خطاب کر کے کہتا ہے. لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے میرے حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مہم کام تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر نبی سے یہ اقرار لیا جاتا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, اس پر ایمان لانا. تب ان کو نبوت دی جاتی تھی. آدم اگر اقرار محمد نہ کرے تو ان کی نبوت خطرے میں, نوح نہ کرے تو ان کی خطرے میں. یعنی تمام نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے اقرار محمد پر, اور محمد کی نبوت ٹکی ہوئی ہے اعلان ولایت پر. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. بہرحال وہ آج سارا وقت نہیں ہے, لیکن میں بہت ہی مختصر کرتے ہوئے کہ رسول کے بعد یوں تو لوگ آئے اور حکومت کیا. 25 سال کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے بعد مولا کو جب لوگ گئے اور اس کے بعد اصرار کیا, بہرحال مولا قبول کیا. اور جب مولا آئے ہیں منبر پہ آئے, لوگ کہہ رہے ہیں امام سے کہ جلدی بیعت لیجئے, جلدی بیعت لیجئے. امام جب منبر پہ آئے تو الحمدللہ الذی جعل الحق علی مکانہ, جو سب سے پہلے جملہ کہا ہے میرے مولا نے وہ یہی کہا ہے الحمدللہ الذی جعل الحق علی مکانہ. آج حق اپنے اس کے بعد امام نے خطبہ دیا, نماز پڑھائی, اور جب نماز پڑھائی تو ایک ضعیف آدمی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, نماز تمام کی, تو ایک بوڑھا آدمی پیچھے سے کہہ رہا ہے اے علی آج آپ نے نماز پڑھائی جیسی رسول پڑھاتے تھے. 25 سال کے بعد. میرے دوستو ابھی نماز ختم ہوئی ہے, میرے بچے کو پاس نماز یاد ہوگی نا.
اگر امام غلطی کرے گا تو فوراً لقمہ دیں گے کہ یہ یعنی غلط کر دیا ہے کہ نہیں. دیکھیے ایسا دور ہو گیا تھا, ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ غلطی پہ لوگ ٹوکتے بھی نہیں تھے. کیسا ہو ٹوکا بھی نہیں. اور 25 سال کے بعد جب علی نے نماز پڑھایا تو کیا کہا, آج ایسی نماز ہوئی جیسے رسول پڑھاتے تھے. تو جب نماز بدل دی گئی تھی تو اسلام کہاں رہتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو پہلا کام مولا نے کیا کیا؟ خطبہ دیا, نماز پڑھائی. اور خطبہ اور نماز کے بعد امام باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی سر پہ مچھلی بیچ رہا تھا. امام نے کہا بھائی یہ مچھلی حرام ہے, اسے مت بیچو. اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں, ہم کو اپنا کام کرنے دیجئے. پھر وہ مچھلی آواز دے رہا ہے. پھر امام نے کہا بھائی میں نے تم سے کہا کہ یہ مچھلی حرام ہے, یہ نہ بیچو. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ ہم کو ہمارا کام کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں اسے کرنے دیجئے. جب وہ ایک مرتبہ اس طریقے سے 2-3 مرتبہ امام نے کہا, وہ یہ نہیں مانا, تو پیچھے اصحاب تھے, کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ خلیفۃ المسلمین ہے, یہی امیر المومنین ہے, یہی علی ابن ابی طالب ہے. فوراً قدموں پہ گر گیا, مولا مجھے معاف کر دیجئے, آج تک کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ حرام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل. آج تک کسی نے نہیں بتایا تھا. اس کے بعد امام نے کسانوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. جانتے ہیں 2 دریا تھی, ایک دریائے دجلہ, ایک فرات. دونوں کے رخوں کو موڑ کے مولا نے انگلات کی طرف پانی کو موڑا. جو زمینیں سوکھی ہوئی تھی, جو امام زمینوں کو تر نہ رہنے دے, اگر مجھے ساقی کوثر بنایا جائے تو اور اس کے بعد امام نے کسانی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. پھر پانی ہونے کے لیے وہ ساری مجھے تفصیل نہیں بیان کرنا ہے. پھر مالک اشرف سے کہا کہ اگر مجھے لوگ موقع دے تو میں اسی پانی سے بجلی پیدا کروں, اگر لوگ مجھے. تو امام اس کے بعد امام نے کیا کیا, مالک اشتر کو جب گورنر بنایا. میرے دوستو, اگر آپ لوگ واقعی, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس خط کو نہج البلاغہ والا پڑھیے. مولا کہ یہ خط, اگر یہ خط پڑھ لیں گے آپ تو کس طریقے سے حکومت چلائی جاتی ہے, کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے, کس طریقے ساری چیزیں, وہ اس میں سب بتا دیا مولا نے کہ جج کو کیا کرنا چاہیے, ساری چیزوں. اور جج کی تنخواہ ایسی ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی سے رشوت نہ لے. ساری چیزیں مولا نے بتائی ہے پوری تفصیل سے. جو مالک اشتر کو خط لکھا ہے, جس وقت مالک اشتر کو گورنر بنا رہے تھے مصر کا, اور جب مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا مولا نے, تو مالک اشتر سے کہا تھا,
مالک اشتر تمہیں گورنر تو بنا رہے ہیں، تم اپنے آپ کو بہت بڑا گورنر نہ سمجھ لینا، بلکہ تمہاری گردن میں ذمہ داری کا قلادہ پڑا ہے۔ اور دیکھو تمہیں جا تو رہے ہو، لیکن سمجھو کہ غربت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ مستضعفین، غریب لوگ، اس طرح کے لوگ بھی وہاں ملیں گے، تو ان کے لیے کیونکہ جب تمہیں گورنر بنا کے بھیجیں گے نا، تو کچھ لوگ تملک باز ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، وہ حاکم کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں حاکم کی برائیوں کو بھی اچھائی کر کے پیش کر دیتے ہیں، لہذا انہیں اپنے قریب نہ آنے دینا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ ان غریبوں کے لیے ایک خاص وقت رکھنا، جس وقت حکومت کے آدمی لوگ نہ رہیں، ان کے لیے خاص وقت رکھنا، تاکہ ان کی حاجتوں کو، ان کی مشکلات کو سننا۔ اور سنو، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دن میں نہ آ سکے، کہ کہیں جاسوس نہ لگے ہوں، دیکھ نہ لے، لہذا رات کے ایک حصے میں ان کے لیے وقت رکھنا، تاکہ وہ رات کی تاریکی میں آ کے اپنی پریشانیاں بتا دے۔ جو حاکم ہو ان کی، اس لیے کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، حاکم کی برائیاں نہیں بیان کرتے، کس حاکم نے ہم کو کیا ستا رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو ان کے لیے، اور ادھر سنو، پھر رات کے اندھیرے میں تم ایسے ہی نہیں رہنا، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، رات میں شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں ٹہلنا، اور دیکھنا کہ اگر کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ اس گھر میں کھانا نہیں پکا ہے، ان کی غذا کا انتظام کر دینا، اس لیے کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بچہ نہیں سو رہا ہے، اس کا مطلب کہ بھوکا ہے۔ میرے مولا نے یہ ساری تفصیل میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ مولا اس کے بعد ممبر پہ آئے ہیں تو 4 سال 4.5 سال جو مولا نے حکومت کی ہے، تو ممبر پہ آ کے کہہ دیا کہ دیکھو میری حکومت میں کوئی ایک بھوکا نہیں تھا، نہ کوئی ایک آدمی ایسا نظر آئے کہ جس کے بدن پہ لباس نہ رہا ہو، نہ کوئی آدمی ایسا رہا ہو کہ جس کے پاس مکان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک اشتر سے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، تمہاری ذمہ داری ہے کوئی بغیر لباس کے نہ رہنے پائے، تمہاری ذمہ داری ہے کوئی بغیر مکان کے نہ رہنے پائے۔ مولا کی دور حکومت میں کوئی ایک آدمی آگے مولا نے ممبر سے کہا اور کہا کہ دیکھو میرے دور حکومت میں کوئی ایک آدمی نہ بھوکا رہا اور نہ اس کے لباس کی کمی رہی، نہ کھانے کی کمی، نہ مکان کی کمی۔ اور یہی نہیں بلکہ مولا کے پاس خود چور چوری کرنے کے بعد آ کے کہتا تھا مولا میں نے غلطی کی ہے، میں مجرم، مجھے سزا دے دیجئے۔ اور جس وقت مولا حاکم بنے ہیں، ایک شخص آیا، دور سے آیا، صلوات بھیجئے محمد والے محمد، پردیسی تھا، وہ آیا مولا سے ملنے کے لیے کہ مولا حاکم بنے۔ مولا نے اپنی دارالحکومت کہاں بنایا تھا؟ کوفے کو۔ وہ کوفے پہنچا، لوگوں سے معلوم کیا خلیفۃ المسلمین کہاں ہیں، آئیے بتائیں، لے گئے مولا کے مکان کے پاس۔ اس نے ایک مرتبہ ان لوگ کا چہرہ دیکھا، کیا بھیا پردیسی کے ساتھ اسی طریقے سے یہاں کے لوگ مذاق کرتے ہیں؟
اس نے کہا کیوں؟ علی کی دور حکومت میں کوئی کسی سے مذاق نہیں کر سکتا، تم نے کیوں کہا؟ ارے بھیا میں نے کہا خلیفۃ المسلمین کے مکان، اور یہ کہاں تم لا کے کھڑے کر دیو؟ کہا بھیا یہی ہے، تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تم آواز دو۔ کیوں اسے یقین نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ مکان خستہ حال تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان اس طریقے سے، اور اس کا پردہ پڑا ہوا تھا ٹاٹ کا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ، تو اسے کہا تم آواز دو۔ اس نے جیسے آواز دیا، امام نے کہا اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو کیا دیکھا؟ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، ایران عراق میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، امام نماز پڑھ رہے تھے، دوش پہ ایک چادر ڈالے ہوئے تھے۔ جیسے نماز ختم کی، امام نے اپنی چادر اس کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ لو ٹھنڈک، ایک ہلکی چادر۔ تو کہتا ہے ارے ٹھنڈک کا اتنا زمانہ، اتنی سردی، اور آپ اتنی ہلکی چادر، یہ لیجیے آپ لے لیجیے۔ کہا نہیں، اسے تم اپنے پاس۔ کہا یہ ایک معمولی، وہی ایک معمولی چادر۔ کہا سنو، یہ چادر اسے میں مدینے سے لے کے آیا تھا، یہ میری ذاتی ہے، وہاں سے لے کے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ رات میں امام کے یہاں قیام کیا، صبح عید تھی، امام نے ایک چمڑے کا تھیلا آیا، مہر بند، امام نے اس تھیلے کو کھولا، اس نے سوچا کہ شاید اشرفیہ وغیرہ ہو۔ امام نے جیسے ہی اس تھیلے کو کھولا، اس میں سے گرایا تو دیکھا روٹی کے ٹکڑے۔ امام نے کہا بھیا آج عید ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، لو بیٹا تم بھی، آپ بھی، اور امام نے بھی کھایا، اسے بھی کھایا۔ تو کہتا ہے یہ بتائیے کہ یہ کیوں مہر بند؟ تو یہ سوچا کہ شاید یہ، کہا یہ چونکہ میرے کھیت کی ہے، اور میں اس لیے اس کو مہر بند کر کے رکھا ہوں کہیں بیت المال میں مل نہ جائے۔ میرا امام اتنا احتیاط کرتا تھا، اور آپ لوگ برابر سنتے رہتے کہ جناب عقیل نے آ کے کہا کہ اس لیے کہ بھائی خلیفۃ المسلمین ہے، تو سوچا کہ کچھ بڑھا دیں گے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کثیر الاولاد ہیں، کچھ کثیر العیال ہے، لہذا کچھ۔ امام نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کثیر العیال ہوں، کچھ بڑھا دیے مجھے۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، امام نے کہا بھائی دیکھو یمن سے آنے والا ہے، میں تمہارا حصہ تمہیں جلدی پہنچا دوں گا۔ پھر کہا ارے آپ سمجھے نہیں، میں کثیر العیال ہوں۔ کہا بھائی میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں اپنا حصہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ پھر بھی وہ نہیں مانا، پھر وہ اصرار کر رہا ہے۔ دیکھیے دو تین طریقے، ایک تو آگ والا حساب ہے، دوسرا یہ واقعہ، اور یہ واقعہ زیادہ معتبر ہے۔ امام نے کہا کہ رات میں آنا۔ اب لوگ لگے تھے کرے یہ بھائی کے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات میں آنا، اس کا مطلب ہے کہ رات میں کچھ ان کے ساتھ۔ لوگ چھپ کے ادھر ادھر سے دیکھ رہے تھے۔ جب آئے وہ تو امام انہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے اور کہا یہ دکان ہے، اسے توڑو تالا اور نکال لو۔ تو عقیل کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بڑا گناہ ہے، اگر میں یہ کروں گا تو میں تو جہنم چلا جاؤں گا، میں چوری کروں
گناہ کروں؟ تو امام نے کہا تم نہیں کر سکتے اور ہم سے کہتے ہو مال خدا میں ہم چوری کریں، مال خدا میں ہم تمہیں دیں نکال کے، اور تم اپنے بچنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ امام کی، یعنی امام کی حکومت، اسی لیے تو امام کو کہا لوگوں نے بڑی عدالت کے ساتھ امام نے حکومت کی، وہ ایک آدمی بھوکا نہیں رہا، اس طریقے سے امام نے گزارا۔ یعنی بھائی ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو اٹھا کے دے دیتا، آج کے حکمران اپنا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، ساری چیزیں، لیکن دور امام نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہ سب، ٹھیک ہے بھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں امام کی غذا، امام کے لباس جو مدینہ سے لائے تھے، چادر، غذا ہے جو کی، اور اس کے بعد بھائی کے ساتھ یہ سلوک۔ لوگ سوچ سکتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب بھائی کو نہیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ دوسروں نے لکھا کہ جیسی حکومت مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کی تھی، کسی نے آج تک نہیں کیا، تاریخ میں پہلی اولاد یہ مولا کی۔ اور اس کے بعد یہ مولا کا دور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا جا رہے تھے، آپ دیکھیں انشاءاللہ موجود ہوگی، مولا کا دور نہیں ہے، دیکھا کہ ایک آدمی مردار کھا رہا ہے، مولا سے رہا نہیں گیا، کہا بھائی ٹھہر جاؤ، فوراً گئے، جو کہ روٹی لائی، کہا بھائی یہ ہمارے پاس یہ کھا لو، مردار نہ کھاؤ۔ تو وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اے علی، آج تو مرغے بریاں کھانے کا دل کہہ رہا تھا، آج تو دل چاہ رہا تھا کہ مرغے بریاں کھاؤں۔ کہاں بھوکا تھا، مردار کھا رہا تھا، امام روٹی لائے تو روٹی کھانے کا دل نہیں کہہ رہا، آج تو مرغے بریاں کھانے کا دل کہہ رہا۔ امام نے کہا روٹی اٹھا، مرغے بریاں سمجھ کے کھا۔ جیسے ہی اس نے روٹی اٹھایا وہ مرغے بریاں ہو گیا۔ جب مرغے بریاں کھا لیا، سیر ہو گیا، تو کہتا ہے اے علی، دل چاہتا ہے انگور کا شربت پیوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، انگور کا شربت، سمجھ کے روٹی اٹھا، جیسے اٹھایا گلاس میں شربت انگور۔ پھر امام نے کہا، اس نے امام سے کہا آج تو دل چاہتا کہ سیب کھاؤں۔ پھر امام نے کہا اس روٹی کو اٹھا، سیب سمجھ کے جیسے اٹھایا سیب ہو۔ اب آپ سمجھے یہ فرشتے جو زمین پر یتیم اور مسکین اور اسیر بن کے آتے تھے، وہ کیوں آتے تھے؟ وہ اسی لیے آتے تھے کہ زمین پہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی جنت میں یہی تو ہے کہ جو مومنین سوچیں گے، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، جو چاہیں گے وہ سوچیں گے وہ مل جائے گا۔ جنت میں یہی تو ہے۔ میرے دوستو، آج کی شب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی نا کہ خداوند عالم سب سے زیادہ اپنے حبیب کو چاہتا ہے، اور حبیب سے کیا کہہ رہا ہے کہ راتوں کو کم اٹھا کریں، تو اس لیے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں۔ حبیب سے کہتے ہیں
اور سید سجاد کی عبادت، پوچھنے والے نے کہا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ جیسے ہی سید سجاد سے کہا تو امام نے کیا کہا، اپنے بیٹے امام محمد باقر سے کہا کہ میرے جد کا صحیفہ تو لے آؤ اور بتاؤ انہیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ چوتھے امام کی عبادت اسی لیے زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں۔ میرے دوستو، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لینا اور ہوتا ہے۔ امام کے واقعات میں سے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے کہا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ امام خشوع کے ساتھ نماز پڑھ لے، امام بے چین ہے، شور و غل ہو رہا ہے، امام نماز پڑھ۔ جب نماز ختم ہوئی انہوں نے بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ کنویں میں گرا ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ امام نے نماز پڑھی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ امام کو یقین تھا، اچھا امام گر بھی نہیں سکتا یہ بھی بتا دوں، اس لیے لغزش نہیں امام کے اندر ہو سکتی۔ یہ سوچ لیجئے، یہ امتحان تھا ماں کا کہ امام یعنی پانچوں امام وہاں جائیں اور کنویں میں گرے، ماں بے چین ہو، سمجھے؟ ورنہ امام کو لغزش نہیں ہو سکتی، امام گر نہیں ہو سکتا۔ ماں بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، ماں کی ممتا۔ اس کے بعد امام جیسے ہی گئے، سطح آپ کو اشارہ کیا، اوپر آیا، امام نے اٹھایا، ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے واقعات امام کے۔ اور آپ دیکھیں یہ امام، میں نے کہا نا کہ امام کس طریقے سے غذا وغیرہ تقسیم کرتے تھے، یہ چوتھے امام راشن جب بانٹتے تھے، میرے دوستو سنو، چوتھے امام راشن بانٹ رہے تھے، ایک شخص آیا ہمیں بھی دے دیجیے، امام نے اسے بھی راشن دیا، اور جب راشن دیا تو یہ سوچ رہا ہے کچھ کہا نہیں، ہم کو ڈانٹا نہیں، ہم کو ملامت نہیں کیا، اور یوں ہی دے دیا۔ راشن ملا تھا لے کے چلے جاتے، لیکن کہہ رہا ہے آپ ہم کو شاید پہچانتے نہیں، اگر پہچانتے ہوتے تو راشن نہ دیتے۔ سنیے جملہ کیا کہا، اگر آپ ہم کو پہچانتے تو راشن نہ دیتے، آپ نے ہم کو پہچانا نہیں۔ کہا کیوں؟ ارے تمہیں نہیں پہچانیں گے، تمہیں نہیں پہچانیں گے، ارے تم وہی تو ہو کہ جس وقت میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خارا توڑتا، میں تیرے گھر سے، تیرے مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو نے پتھر مارا تھا اور میری پیشانی پہ آ کے لگا تھا، میں بھولا نہیں ہوں۔ جیسے امام نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، تو کہتا ہے پھر آپ مجھے کیوں دے؟ تو امام نے کہا وہ اس وقت میں تیرا مہمان تھا، وہ تیرا کام تھا، اس وقت تو میرا مہمان ہے۔ یہ اہل بیت ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں، دوست دشمن سب کو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کا یتیم، مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، اور وہ جب کاروبار کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں جب کام کرتی تھی تو بچے کو لا کے کھلاتی تھی، اتفاق سے ماں بیمار ہو گئی۔ جب ماں بیمار ہو گئی تو ماں بیمار ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، تڑپ رہا ہے، بھوک لگی ہے، تو ماں سے کہتا ماں بہت بھوک لگی ہے،
ماں کہتی بیٹا یہ زمانہ ہے جب کہیں کام کرو تو ملتا ہے بیٹا، میں کام نہیں کر رہی ہوں تو تمہیں کہاں سے کھلاؤں؟ بچہ ہے تڑپ رہا ہے بھوک سے، ماں پریشان ہے، ماں بیمار ہے، عزاداروں بار بار بچہ کہتا ماں اب بھوک سے رہا نہیں جاتا، اب ماں کیا مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ وہ معصومہ کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ بیٹا ایک مکان تو ہے لیکن بہت دور ہے، ایک مکان ہے۔ اکثر بیٹے نے کہا ماں وہ مکان کہاں ہے؟ کہا جاؤ قبیلہ بنی ہاشم وہاں چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد ایک گھر ملے گا، وہاں جا کے کہنا تو شاید تمہارے غذا کا انتظام ہو جائے۔ عزاداروں چھوٹا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، دوڑتا ہوا کسی طریقے سے لڑکھڑاتا ہوا جب اس قبیلے میں پہنچا ہے تو عزاداروں لڑکھڑاتے ہوئے گھر کے دروازے پہ گرا۔ جیسے ہی گرا فاطمہ زہرا نے دیکھا، بڑھ کے آگوش میں دیے میرے لالا کیا بات ہے بھوکا ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ کہتا میں یتیم ہوں، میری ماں بیمار ہے، میں آج کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھ سے برداشت نہ ہوا اس لیے آیا ہوں۔ عزاداروں جیسے ہی فاطمہ زہرا نے سنا آواز دی فضا گھر میں کچھ ہے؟ فضا نے کہا بی بی کچھ نہیں ہے۔ ایک بار کہا فضا علی کو بلاؤ۔ عزاداروں علی کو بلایا گیا، علی آئے اور آنے کے بعد جیسے فضا نے بلایا علی آئے، عزاداروں بی بی نے کہا اے علی یہ یتیم بھوکا ہے، اس کی غذا کا انتظام کرو ورنہ زمین بھر جائے گی۔ عزاداروں فاطمہ نے اپنی چادر دی اور کہا اسے گرو رکھیے گا، رکھ کے اس کی غذا کا انتظام کریے۔ عزاداروں علی لے کے گئے اس یہودی کے ہاں اور اس کے بعد کچھ گندم لے، فاطمہ زہرا نے اس کو چکی سے پیسا، روٹی بنایا اور بنانے کے بعد اسے اپنے سامنے بیٹھا کے کھلایا، اور کھلانے کے بعد جو بچہ سیر ہو گیا، عزاداروں آپ تصور کریں جب بچہ سیر ہو گیا تو فاطمہ نے وہ روٹی جو بچی تھی اس کے دامن میں باندھ دیا اور کہا بیٹا اسے لے جاؤ، لیکن بڑا غیرت دار بچہ تھا، کہا نہیں یہ میں روٹی نہیں لے جاؤں گا اس لیے کہ یہ بچے بھی تو بھوکے ہیں۔ عزاداروں بی بی نے کہا نہیں تم لے جاؤ، تم یتیم ہو، ارے ان کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ ہے۔ عزاداروں بی بی نے اس یتیم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ دیکھیں مدینے کے یتیموں کے ساتھ مولا کائنات کے سلوک، بی بی فاطمہ زہرا کے سلوک۔ آئیے دیکھیے یہی علی کے یتیم کوفہ و شام کا بازار ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تعزیانے لگاتا ہے، عزاداروں نے پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام۔ یہ حرم ہے۔ عزاداروں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے مولا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو میرے مولا نے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ شام کا کیوں کہے؟ کہا اس لیے کہ سب سے زیادہ مصائب مجھے شام میں پڑے۔ اور کیا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے کیوں کہا؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا سنو، اگر سن سکتے ہو برداشت کر سکتے ہو تو سنو۔ میرے مولا نے کہا سنو، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توک تھا، مجھے شام کے بازار سے پھرایا جا رہا تھا، اور جب تماشائی آئے تھے تو کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی ہے، سب ہمارے اوپر پھینکتے تھے۔ کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا، اور جب وہ آگ کے شعلے میرے اوپر
آئے ہیں، امامہ جلتا رہا، میں اپنی پھوپھی کو آواز دے رہا تھا، اے پھوپھی بچائیے، اے پھوپھی بچائیے، لیکن میری پھوپھی کے ہاتھ پسے گردن بدھے تھے، میری پھوپھی کے ہاتھ پسے گردن بدھے تھے، میں اسی طریقے سے چلاتا رہا اور میرا ماما جلتا رہا، سر جلنے لگا۔ عزادارو، سید سجاد کو سب سے زیادہ مسائل جو پڑے ہیں وہ شام میں پڑے۔ لوگوں نے کہا مولا، اور کہا اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں کا مجمع تھا، میری ماں بہنیں سر بنائے نہ تھی اور جوان بیٹا اس مجبورے میں تھا کہ ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار، میں سر جھکا کے دیکھتا رہا۔ عزادارو، آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میرا امام کربلا کے ساتھ 35 سال تک اپنی عبادت میں مشغول رہے باپ کی شہادت کے بعد، لیکن جب کبھی عزادارو آپ تصور کریں، اگر کسی کی اولاد یا کسی کے ماں باپ کسی دوا کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے انتقال کر جائے اور اس کے بعد وہ چیز میسر مل جائے تو وہ جب بھی نظر آئے گی تو اسے یاد آئے گا کہ اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میرا باپ نہ مرتا، میرا بھائی نہ مرتا، میرے بیٹی نہ مرتی۔ عزادارو، سید سجاد کے پاس جب پانی آتا تھا تو فوراً یاد آتا تھا، ارے پیاسی میری سکینہ نہ مرتی اگر یہ پانی ہوتا۔ کھانا آتا تھا تو میرا مولا رونے لگتا تھا، ہائے میرا باپ 3 دن بھوکا پیاسا رہا۔ عزادارو، جب مولا کے پاس کھانا آتا تھا، پانی آتا تھا تو مولا اتنا روتے تھے کہ پانی مذاب ہو جاتا تھا، پانی مذاب ہو جاتا تھا۔ عزادارو، کہنے والے نے کہا مولا کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ تو مولا نے کہا ارے تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک ہی عضو جدا ہوا تھا، یعقوب اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے میرے 18 یوسف۔ عزادارو، آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ولید ابن عبد الملک نے امام کو جب دیکھا تو امام کا رونا بھی اسے برداشت نہ ہوا تو امام کو زہر دے دیا، اور زہر کا جب اثر بڑھنے لگا تو عزادارو میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ہاں، جب کوئی اولاد ہوتی ہے تو آخری وقت میں بلا کے وصیت کی جاتی ہے۔ بیٹے کو وصیت کیا، میرے لال تم میرے باپ میرے شہادت کے بعد مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، میرے نماز جنازہ پڑھانا، مجھے غسل کفن دے کے بقیع میں دفن کر دینا۔ عزادارو، امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام کی شہادت ہوئی، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، ازدحام آ گیا، ازدحام ہو گیا، مجمع آیا، کوئی مولا کو پردہ دینے کے لیے آ رہے، ایک ازدحام ہے، اتنا مجمع۔ عزادارو، اس کے بعد امام نے غسل و کفن کا انتظام کیا، غسل دیا، بیٹے نے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد اتنا مجمع تھا، جنازہ اٹھا۔ عزادارو، جب جنازہ چلنے لگا تو میرا امام، میرا دل کہتا ہے اس لیے کہ اتنی شان کے ساتھ اتنا مجمع کسی جنازے میں نہیں تھا، تاریخ کا یہ پہلا جنازہ تھا، اس لیے کہ رسول خدا کے جنازے میں چند آدمی، بی بی فاطمہ کا جنازہ شب کی تاریکی میں، مولا کائنات کی جنازے میں چند لوگ، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیروں کی بارش، امام حسین کے جنازہ میں گوروں کفن کربلا کی سرزمین میں۔
یہ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو اتنی دھوم سے نکل رہا تھا، اتنا مجمع تھا۔ عجب نہیں میرا یہ باپ تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ اے بابا یہ بیٹا بہت شرمندہ ہے، آپ کا جنازہ میرا جنازہ اتنے دھوم سے لیے جا رہے ہیں لوگ، آپ کو بے گور و کفن جلتی زمین پہ لاشا پڑا رہا۔ ایک بیٹا تنہا تھا جس نے بعد میں دفن کیا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا، جملہ مومنین مومنات جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو حضرات کے مشتاق و حضرات کے مشرف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماں تمہیں گشتے ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا، جملہ مومنین مومنات جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو حضرات کے مشتاق و حضرات کے مشرف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماں تمہیں گشتے ہیں۔